बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया से कर्नाटक का इलाका है और वहाँ पे एक लड़की है जो हिजाब में अपने कॉलेज जा रही थी और उसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जत्थों ने हमला किया और उन्होंने भगवा रंग के या नारंगी रंग के, आप उनको कहें कि ज़ाफ़रानी रंग के, उन्होंने शालें उन्होंने ओढ़ रखी थी अपने ऊपर और वो जो स्कार्फ उन्होंने पहने हुए थे वो अलामत है हिंदुत्वा की। और इन लड़कों ने बहुत बड़ी तादाद में जत्थों ने अटैक किया, नारेबाजी कर रहे थे वहाँ आने वाली बाहिजाब लड़की के ऊपर। उस लड़की ने खड़े होकर, मुस्कान खान उसका नाम है लड़की का, सेकंड ईयर की तालबा है, कॉमर्स में पढ़ती है और वो असाइनमेंट जमा करवाने के लिए अपने कॉलेज आई थी। अब उसको देखने के बाद ये अक्सर वाक़यात हो रहे हैं कि जहाँ पे लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही होती हैं उनके ऊपर बाद औक़ात अगर उन्होंने हिजाब पहना है उन पे पानी फेंक देते हैं, उनके ऊपर गंदा पानी फेंक देते हैं, उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। वो कॉलेज जाती हैं उनको परेशान किया जाता है, वो बाहर निकलती हैं उनको परेशान किया जाता है। तो ऐसा ही एक वाक़या वहाँ मौजूद एक जत्थे ने किया। सैकड़ों की तादाद में भारतीय नौजवान मौजूद थे और उनको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए। उनमें यह कपड़ा तकसीम किया जा रहा है, ये नारंगी रंग का कपड़ा है। मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा, लेकिन पहले यह वाकया ये हुआ कि उस लड़की को जब परेशान किया गया तो वो अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए जा रही थी और उसको घेर लिया तो वो डट गई उनके सामने। पाकिस्तान में उसके लिए शेरनी का ट्रेंड चल रहा है। उस लड़की ने अपने हिजाब की हिफाजत के लिए खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, क्योंकि दूसरी जानिब से लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो उसने अपने रिलीजन के मुताबिक अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर यह कहा कि क्या मुझे या हमें स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं है, ऐसा क्यों है। तो उसके बाद इस लड़की का इंटरव्यू भी हुआ। ये वीडियो वायरल होगी सोशल मीडिया पे। पूरे इंडिया के अंदर मुसलमान लड़कियों के लिए पोस्टर गर्ल बन गई है ये लड़की मुस्कान खान, कर्नाटक से। पूरे इंडिया में जितनी लड़कियों को परेशान किया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, और उनको उनके हिजाब की वजह से इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है, उन सब लड़कियों के लिए मुस्कान खान एक इस्तारा बन चुकी है। पाकिस्तान में उसके हक में ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ट्वीट किए हैं, पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने इस पर बात की है। मैं इस पर अब बीलॉग कर रहा हूं और पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद मुसलमानों की है, ये मिडल ईस्ट के अंदर भी मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनको इस बात की तकलीफ है कि मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी क्यों हासिल नहीं है इंडिया में, वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं कपड़े पहन सकते। अब इस लड़की ने जब इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि कपड़े के एक टुकड़े के लिए आप हमारी तालीम नहीं रोक सकते, हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। ये हिजाब जो है ये मुसलमानों का एक पर्दे का हिस्सा है, जबकि हिंदुओं का जो बहुत पुरानी एक तारीख है उसमें भी उनका एक घूंघट है। उनकी खवातीन भी जो है वो पर्दा करती थी इस खित्ते के अंदर, लेकिन वो अपना कल्चर छोड़ चुके हैं। उनका ये कल्चर था, रिलीजन नहीं था, वो अपना कल्चर छोड़ चुके हैं। मुसलमानों का अपना मजहब है, अपना कल्चर है, वो उसको कैरी करना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब वहां ये प्रॉब्लम कर्नाटक में पैदा हो गया है क्योंकि बीजेपी की वहां हुकूमत है, बीजेपी वहां बहुत ताकतवर है और उन्होंने इसको तजर्बागाह के तौर पे इस एरिया को रखा हुआ है, कर्नाटक को। यानी जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट किस्म का इंतहा पसंदाना सोच को फैलाने का तजर्बा है वो ज्यादातर कर्नाटक से होता है और वहां बीजेपी की हुकूमत है, वो वहां ताकत में है। वो इस तरह के इश्यूज को हवा देकर जो हिंदू वोट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, उन लोगों ने यह कहा कि यह ज्यादती है। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, जितने जर्नलिस्ट हैं वहां पे सीनियर, उन्होंने कहा, इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा। वो लोग मुसलमान नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मुस्कान खान के साथ और इस जैसी लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन ये लड़की डट गई। इंडिया का कानून क्या कहता है इसमें, जरा आप ये गौर करें। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 25
اور آرٹیکل 28 ان چیزوں سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے یا کسی اقلیت سے اکثریت سے ان کا تعلق ہے، قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ جو آرٹیکل 15 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، سیکس اور پلیس آف برتھ۔ اس بات کی ممانعت ہے کہ کوئی فرق کیا جائے شہریوں میں، لوگوں میں، کن گراؤنڈز کے اوپر؟ مذہب کی بنیاد پہ، ریس کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، سیکس کی بنیاد پہ کہ آدمی ہے عورت ہے کون ہے، یا وہ کس علاقے میں پیدا ہوا، اس کی بنیاد کے اوپر فرق نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 21 جو بھارتی کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لبرٹی۔ اب یہ لڑکیاں جو ہیں کرناٹک کی وہ ہائی کورٹ میں بھی گئی ہیں اور انہوں نے جا کر یہ کہا ہے کہ ان کا حجاب یا کپڑے پہننا، کم پہننا زیادہ پہننا، یہ ان کا اپنا حق ہے، اور بھارتی کانسٹیٹیوشن ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جون سے کپڑے چاہیں وہ پہنیں، وہ حجاب لیں یا نہ لیں، اس کی ثوابدید ان کی اپنی سوچ اور ان کے اپنے فیصلے پر ہے۔ اس بارے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی جتھا، کوئی یونیورسٹی یا کالج فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کرناٹک میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں نے خواتین کو داخلے سے روک دیا، بچیوں کو داخلے سے روک دیا یہ کہہ کر کہ تم نے حجاب پہنا ہوا، ہم کالج کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ وہ بچیاں کالج کے دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئیں، دھرنا دیا اور انہیں احتجاج کیا۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ تک چلا گیا۔ اب اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا پرسنل لبرٹی کا کہ ذاتی آزادی موجود ہے، جو مرضی پہنے، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ 21 اور 21A کا بھی حوالہ ہے۔ 21A کہتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، کہ سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی موجود ہے، اور یہ حق مسلمان لڑکیوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ فریڈم آف کنسائنس اینڈ فری پروفیشن، پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، اور اس کے بعد آرٹیکل 28 کہتا ہے کہ فریڈم ایز ٹو اٹینڈنس ایٹ ریلیجیس انسٹرکشن اور ریلیجیس ورشپ ان سرٹن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرضی ہے طالب علموں کی، وہ اس میں مکمل آزاد ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کالج کے اندر یا کسی یونیورسٹی کے اندر یا تعلیمی ادارے کے اندر کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے، یہ ان کی مرضی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھگوا زبردستی پہنانا چاہ رہا ہے، آپ نہیں پہننا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی آپ کو حجاب زبردستی کروانا چاہ رہا ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو اس قسم کی ایک آزادی بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اور بھارتی شہریوں کی اور وہاں کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ حقوق دیں۔ لیکن پولیٹیکلی فائدہ اٹھانے کے لیے اس قسم کی شرارتیں بھارت میں کی جا رہی ہیں۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص طور پہ بی جے پی اور ان کے حمایتیوں نے، یہ جو بھگوا رنگ کا کپڑا ہے اس کے سکارف بنا کے بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں طلباء کے اندر، نوجوانوں کے اندر تقسیم کیے ہیں۔ بھگوا رنگ کی ٹوپیاں بنا کے نوجوانوں میں تقسیم کی ہیں، لڑکوں میں اور لڑکیوں میں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ پہن کر گھومیں۔ اب یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک موقف سامنے رکھا جائے، اور موقف اب سامنے آ بھی گیا ہے۔ انڈیا میں کچھ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، اچھا چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر دونوں چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہ کوئی بھگوا پہن کے آئے گا اور نہ کوئی حجاب پہن کر آئے گا۔ یعنی پہلے جان بوجھ کر جو بھگوا کبھی بھی نہیں پہنا جا رہا تھا صدیوں سے، وہ جان بوجھ کر طلباء کو پہنایا گیا چند ہفتوں کے لیے، اور جو بچیاں صدیوں سے حجاب کرتی آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا گیا اور کہا گیا اچھا دونوں کو ختم کر دو۔ یہ ہے ان کی چالاکی۔ تو میرے خیال میں کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ اجازت دیتا ہے، اگر کسی نے بھگوا پہننا ہے تو پہنے، کسی نے نہیں پہننا تو نہ پہنے، کسی نے حجاب پہننا ہے تو پہنے، نہیں پہننا تو نہ پہنے۔ مسکان نام کی لڑکی جو ہے یہ ڈٹ گئی ہے، اور اس نے انڈیا میں موجود یا دنیا بھر میں جہاں پہ بھی خواتین کے اوپر اس قسم کا ظلم ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جب ان کو مجبور کیا جاتا ہے مرضی کے خلاف اقدامات اٹھانے پر، اور شدت پسند لوگ ایسا کرتے ہیں، تو ان خواتین کو ایک آواز دی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے
خواتین کے حق میں بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ حجاب پہنے گی تو ان کی تعلیم روک دی جائے گی. یہ زیادتی ہے. بھارتی حکام کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. یہ بالکل درست اقدام ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور سب کو اس موقف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ ایسی زیادتی نہ ہو. اب کچھ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر, یعنی انڈیا میں تنقید ہو رہی ہے ایسا کرنے والوں پہ. پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار اور ریاست مخالف جن کی سوچ ہے, انہوں نے کہا کہ سوچیں اگر پاکستان کے اندر کوئی لڑکی ایسا کرتی مسلمانوں کے خلاف تو اس کا کیا ہوتا. تو میں ذرا فرق بتا دیتا ہوں آپ کو. انڈیا میں جب کوئی مسجد شہید کی جاتی ہے نا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بولتی, اس کے اوپر کوئی واویلا نہیں ہوتا. ان کی عدالتیں بھی اکثر چپ رہتی ہیں اور ان کی جو حکومت ہے وہ آواز تک نہیں نکالتی, چوں تک نہیں کرتی. لیکن پاکستان میں ایک مندر کے اوپر تھوڑا عرصہ پہلے اٹیک ہوا تھا. اول تو یہ واقعات نہیں ہوتے, تھوڑا عرصہ پہلے حملہ ہوا تھا, حکومت نے اپنے پیسوں سے دوبارہ بنا کر دیا ہے, سارے بندے گرفتار کیے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے اور ہندو برادری کو پروٹیکشن بھی دیا گیا ہے. یہ فرق ہے بھارت میں اور پاکستان میں. تو کمپیریزن کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں. بھارتی کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے, اس کے اندر لکھا بہت اچھا ہے, لیکن اس پہ نریندر مودی کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. چینی سفیر نے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے اور یہ بہت پازیٹو ہے, یہ بھی آپ سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کو چائنا بھرپور طریقے سے سراہتا ہے. چینی شائقین کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم اور وفد کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں دوستی لوہے کی طرح مستحکم ہے. یہ بات جو ہے وہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جاؤ لیجان نے اپنی جو روزانہ کی ایک بریفنگ دیتے ہیں, اس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آنا چین کے لیے بہت اہم تھا اور ان کا افتتاحی تقریب میں شرکت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جس طریقے سے پاکستانی وفد کا استقبال کیا گیا, جس طریقے سے عمران خان کی پذیرائی ہوئی, یہ ظاہر کرتا ہے کہ چینی عوام کے دلوں میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے. اب یہ چین کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, لیکن اسی چین کے لیے ایک تھوڑی سی ایک پریشان کن خبر ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ امریکہ نے $10 کروڑ کے ہتھیار تائیوان کو پہنچا دیے ہیں اور اس عمل پر تائیوان کی حکومت نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے. $10 کروڑ کے ہتھیار اور سروسز کی فروخت پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور AFP کے مطابق ان ہتھیاروں کی بدولت تائیوان کو پیٹریاٹ میزائلوں کے فضائی دفاع کے نظام کو فعال رکھنے میں مدد ملے گی. یعنی چین کے خلاف ایک بہتر دفاعی نظام امریکہ تائیوان کو لگا کر دے رہا ہے. تائیوان کے صدارتی ترجمان نے جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہتھیار فراہم کر رہا ہے یا جو دفاعی مدد دے رہا ہے اس کے لیے امریکہ کے شکر گزار ہیں. جو ڈیل ہوئی ہے تائیوان اور امریکہ کے درمیان, اس ڈیل میں 155 ملی میٹر کی 40 M109A ہوٹرز توپیں بھی فروخت کی گئی ہیں اور یہ جو ہے وہ چائنا کے خلاف سرحدی علاقوں میں تائیوان استعمال کرے گا. یہی امریکہ اور تائیوان کا پلان ہے. چین نے اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیا ہے. بیجنگ نے منگل کو امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی کے تازہ سودے کی مذمت کی ہے. چین کا کہنا ہے کہ اس سے چین امریکہ تعلقات ان کو سخت دھچکا لگے گا, جبکہ آبنائے تائیوان میں, یہ جو تائیوان اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں, سمندری علاقے, ان میں امن اور استحکام کو بھی نقصان پہنچے گا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لیجان کا کہنا تھا کہ چین اپنی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے قانونی اور ٹھوس اقدامات کرے گا. اب یہ تو ہو گیا جناب چائنا کی جانب سے رد عمل. ایک خبر جو ہے وہ اچھی ہے اور وہ بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے. خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. اس سے پہلے جب بھی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ بجٹ میں کیا جاتا ہے, لیکن اس وقت کیونکہ مہنگائی بڑی ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر منی بجٹ آ سکتا ہے تو پھر تنخواہیں بھی بڑھ سکتی ہیں. پاکستان میں جب جب منی بجٹ آیا وہ ایسے ہی آیا
कि मिनी बजट में सिर्फ टैक्स लगे, लोगों के ऊपर बोझ पड़ा। ये पहला मिनी बजट है जिसके अंदर अमीरों के ऊपर बोझ बड़ा है, जो गरीबों के ऊपर टैक्स लगा वो बहुत कम है, लेकिन गरीब पहले ही पिस रहा है। तो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें भी उन्होंने मिनी बजट के साथ ही आने वाले वक्त में उन्होंने बढ़ा दी हैं, और इसको मुस्बत करार दिया जा रहा है जो मईशत को जानने वाले लोग हैं उनकी जानिब से। इवन वजारत इत्तलात ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की मईशत काफी हद तक संभल गई है, आने वाले वक्त में लोगों को मजीद रिलीफ भी दिया जाएगा। सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा। ये इजाफा जो है अब 1 मार्च से तनख्वाहें मिलेंगी, उसके अंदर इजाफा मिलेगा। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला किया गया है, और बुनियादी तनख्वाह के ऊपर 15% बढ़ जाएगा। इसका इतलाक 1 मार्च से होगा। ये बड़ी पॉजिटिव और शानदार खबर है। पाकिस्तान के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस नुक्ते को अंडरस्टैंड किया है। हमने भी इस पर बड़ी तफसील से बात की थी कि मजदूर की मजदूरी बढ़ गई, किसान की उजरत बढ़ गई, ताजर ने अपने पैसे बढ़ा लिए, बिजनेसमैन ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने अपने अपने पैसे बढ़ा लिए, रह गया पीछे तनख्वाहदार तबका। तो जो प्राइवेट महकमे हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप तनख्वाहें बढ़ाएं। बहुत सारे इदारों ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर मुनाफा बढ़ रहा है तो तनख्वाह भी बढ़ाइए। और दूसरी जानिब ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंडिंग थी, हुकूमत ने ये भी बढ़ा दी हैं। तो अच्छी खबर थी। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।